control. ہاں جی تو اسٹوڈنٹس السلام علیکم، ایک دفعہ پھر سے آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے ہمارے الیکٹرانک ڈیوائسز اینڈ سرکٹس کے لیکچر میں۔ تو اسٹوڈنٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں اسمال سگنل ماڈل کے اوپر۔ تو یہ ہمارے چیپٹر 1 کے بی پارٹ ڈائیوڈز کا ایک حصہ ہے جسے ہم پہلے لیو کر چکے تھے، مطلب کہ اسکپ کر چکے تھے، لیکن بعد میں میرے خیال میں آیا کہ علم میں اضافہ ہونا چاہیے آپ کے، یہ نہیں کہ کوئی چیز چھوڑ دی جائے، تو اس وجہ سے میں اس کو مطلب کہہ لیں گے ابھی آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو دیکھیں یہ ایک آپ کے سامنے سرکٹ ہے، اس کی جنرل فارم آف سرکٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں سے کیا ہو رہا ہے جی، اس میں ہمارے پاس کیا ہے، دو وولٹیج سورسز ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہمارے پاس ڈی سی وولٹیج سورس ہے جبکہ دوسرا اے سی وولٹیج سورس ہے۔ اب اکثر بچے ڈی سی اور اے سی کا فرق نہیں جانتے ہوں گے، ان کے لیے بھی میں یہ کلیئرنس کر دوں گا، ٹینشن نہیں لینی۔ ایک ابھی ہم نے فارمولا پڑھا پیچھے، جنرل فارم پڑھی ہے اس فارمولے کی، آئی سی از اکول ٹو، یعنی کہ کلیکٹر کرنٹ از اکول ٹو سیچوریشن کرنٹ ای کی پاور وی اوور وی ٹی۔ وی ٹی تھرمل وولٹیج ہے اور وی مطلب کہ وہ وولٹیج ہے جن کے تھرو ہمارے پاس یہ کرنٹ فلو ہو کے ہمیں ملتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جنرل فارم تھی۔ یہاں پہ دیکھا جائے تو وی کی جگہ ہمارے پاس کیا لگا ہوا ہے، ایک اے سی بیٹری لگی ہوئی ہے، ایک ڈی سی لگی ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، یار اے سی ایک ڈیفرنٹ مطلب کہ کرنٹ پرووائڈ کرے گا وولٹیج سورس، اور ڈی سی ایک ڈیفرنٹ مطلب کہ سپلائی دے گا، تو یہ کیسے ایک دوسرے کو سپورٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بات سنیں۔ ڈی سی کی میں آپ کو بات بتاتا ہوں۔ ڈی سی جو سپلائی ہوتی ہے وہ کانسٹنٹ ہوتی ہے۔ اگر آپ نے 5 وولٹ کی بیٹری لگائی ہے ڈی سی کی تو 5 وولٹ ہی چلتا رہے گا۔ اگر ہم 5 وولٹ کی لگاتے ہیں اے سی کی بیٹری، تو اے سی کی بیٹری کیا کرتی ہے، ویری کرتی ہے، مطلب وہ زیرو سے سٹارٹ ہوگی، زیرو سے چینج کرنا سٹارٹ کرے گی، وہ ٹائم کے لحاظ سے اپنی ویلیو دکھائے گی۔ دیکھیں اب یہ اے سی کی بیٹری کی ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے، اب میں آپ کو یہ چیز بتانا چاہوں گا۔ دیکھیں کبھی کبھار ایسا ہوگا کہ ہمیں 6 وولٹ چاہیے ہوں گے اپنے لوڈ کو چلانے کے لیے، تو کیا کرے گا، اے سی اس وقت 1 وولٹ پرووائڈ کر دے گا، تو وہ ویری کر کے سپورٹ کرتا ہے، مطلب جتنی آگے ڈیزائر ہوتی ہے اس لحاظ سے۔ اب آپ کے گھروں میں بھی جو بجلی آ رہی ہے وہ بھی ہمارے پاس کہہ لیں اے سی کی فارم میں ہی ہوتی ہے، لیکن آگے جب ہم اسے استعمال کرتے ہیں تو ڈی سی کی فارم میں لوڈ کو چلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہی ایک مطلب کہ چیزوں میں فرق ہے۔ اب ہم مین چیز پہ آ جاتے ہیں۔ اب آپ نے یہ چیز تو دیکھا، یہ دونوں وولٹیج سورس ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ایسا کریں کہ ایک مطلب کہ آپ کو انکریز دے رہا ہے، مطلب وولٹیج پرووائڈ کر رہا ہے، اور دوسرا وولٹیج ابزارب کرنے بیٹھ جائے۔ وہ ہماری مطلب کہ ڈائریکشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہم کیسے مطلب بیٹری لگاتے ہیں۔ تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات ہم نے اس میں معلوم کرنا ہے آئی ڈی ٹی کو، ٹھیک ہے، آئی ڈی ٹی۔ تو آئی ڈی ٹی، اب اس میں آپ نے ذرا میری یہاں پہ غور سے جنرل فارمز دیکھنی ہے کہ کیسے کس چیز کو کس کے ساتھ ریپریزنٹ کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے پاس جو کیپٹل وی اور کیپٹل ڈی ہے، یہ ہمارے پاس ڈی سی وولٹیج ہیں، ٹھیک ہے، مطلب کہ دونوں ورڈ کیپٹل، یہ ڈی سی ہے، اور جس میں دونوں ورڈ چھوٹے ہیں، مطلب کہ وی بھی چھوٹا ہے اور ڈی بھی چھوٹا ہے، اور ساتھ میں ٹائم بھی کہا گیا کہ ٹائم کے لحاظ سے یہ اے سی ہے، کیونکہ اے سی ہی ٹائم کے لحاظ سے چینج ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ان کا مکسچر ہوگا، یعنی کہ دیکھیں یہاں پہ یہ اوورآل جو وولٹیج لیے گئے ہیں وہ اس طرح سے پریزنٹ کیے گئے ہیں کہ وی اسمال ہے لیکن ڈی بڑا ہے، اور ٹائم کی ویریشن اس وجہ سے کیونکہ اگر ایک چیز ٹائم پہ ڈیپینڈ کرنے لگ پڑی تو دوسری آٹومیٹیکلی ٹائم پہ ڈیپینڈ ہو جائے گی، مطلب کہ ریزلٹنٹ ٹائم پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ تو لہٰذا ہمارے پاس یہ جو وولٹیج ہیں جن میں ہمارے پاس مطلب مکسچر ہے، وی چھوٹا ڈی بڑا ہے، ٹھیک ہے، اور ٹائم کی ویریشن ہے، یہ ہمارے پاس ہے ٹوٹل وولٹیج۔ سمجھ آگئے اسٹوڈنٹ؟ اسی طرح سے کرنٹ کا رول ہے کہ اگر کیپٹل آئی اور کیپٹل ڈی ہے تو ڈی سی کرنٹ ہے، اگر اسمال آئی اور اسمال ڈی ہے تو ہمارے پاس اے سی کرنٹ ہے، اور اگر اسمال آئی اور کیپٹل ڈی ہے، ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس کیا ہے جی، ہمارے پاس اوورآل کرنٹ ہے، ٹوٹل کرنٹ ہے۔ تو دیکھیں اس میں ٹوٹل کرنٹ کو ہی پریزنٹ کیا گیا ہے، اسمال آئی ہے اور کیپٹل ڈی ہے، تو یہ ٹوٹل کرنٹ ہے اور یہ ٹوٹل وولٹیج ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے اس میں کرنا کیا ہے، بات وہاں پہ آ کے رکتی ہے۔ تو دیکھیں اسٹوڈنٹس، جو ہمارے پاس یہ جنرل فارم تھی، اس میں آئی سی ریپلیس ہو جائے گا ہمارے پاس کس کے ساتھ جی، آئی سی ریپلیس ہو جائے گا اس کرنٹ کے ساتھ، ٹوٹل کرنٹ کے ساتھ، اور یہ جو آئی ایس ہے، آئی ایس ہمارے پاس کس سے ریپلیس ہو جائے گا، آئی ایس ہمارے پاس جی ریپلیس ہو جائے گا
सैचुरेशन करंट एज इट एज रहेगी, ठीक है, यानी कि आई एस एज इट एज रहेगा, क्योंकि इसमें तो कोई चेंज आया नहीं है। मेन चेंज जो आया है वो इस वोल्टेज में आया है। ये जो वी आपको नजर आ रहा है ना, ये टोटल वोल्टेज है सर्किट के। तो सर्किट के अंदर इस वक्त हमारे पास टोटल वोल्टेज क्या है, AC प्लस DC। तो वो तो मैंने इक्वेशन अभी लिखी नहीं है, तो अभी हम यहाँ पे सिर्फ ये लिखेंगे, स्मॉल वी कैपिटल D T साथ में बटे में VT थर्मल वोल्टेज। अब स्टूडेंट ये किस चीज की इक्वेशन आ गई है, ये हमारे पास टोटल करंट की इक्वेशन आ गई है। तो इसमें क्या देखें, मैंने टोटल करंट लिखी है, सिंबल लिखी है, टोटल वोल्टेज की सिंबल लिखी है। अब टोटल वोल्टेज है कितने, वो हमने यहाँ पहले इक्वेशन लिखनी है। तो देखें VDT, ये आगे टोटल वोल्टेज। अब जैसा कि मैंने बताया AC और DC एक दूसरे को सपोर्ट करके बैटरी आगे वर्क करेंगी लोड के लिए। तो इसका मतलब ये दोनों वोल्टेज सीरीज में है, तो ये एक दूसरे में प्लस हो जाएंगे, यानी कि ये टोटल DC वोल्टेज प्लस AC वोल्टेज आ जाएंगे, ठीक है, स्मॉल VDT। यानी कि जो टोटल हमारे पास बैटरी है वो इन दोनों का सम है। अब देखें, आप कोई मतलब कि खिलौना लाते हैं घर में, तो उसमें आप बैटरीज डालते हैं। तो बैटरीज कभी कभार ऐसा होता है कि उसमें 2 बैटरीज डलती हैं 5 वोल्ट की, तो वो दोनों 5 और 5 मिलकर 10 बनाती हैं। 10 वोल्ट की बैटरी आप डालते हैं अपने टॉय में, तो तब वो चलना स्टार्ट करता है। तो यही चीज़ यहाँ पे दिखाई जा रही है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, देखें VDT को इससे रिप्लेस कर देंगे इस चीज़ से, ISE की पावर। अब यहाँ पे हम ये चीज़ पुट कर देंगे VD प्लस VDT, और बटे में ओवरऑल क्या आ जाएगा, क्या, स्मॉल VT। अब देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है जी हमारे पास, अब IDT एज इट एज ही जा रहा है, ठीक है, IS भी वैसे का वैसे ही है। और यहाँ पे क्या है जी, आप जानते हैं पावरें होती कैसे हैं, अगर दो चीज़ें इस तरह से आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो। देखें मैं आपको कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल है E की पावर 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है E की पावर 2, तो हम क्या बना देते होते हैं, इसको कैलकुलेटर पे करके देखिएगा, ये दे देगा E की पावर 3, क्योंकि पावरें प्लस हो जाती हैं अगर एक्सपोनेंशियल सेम हो। तो अब यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल की पावरें प्लस हो रही है, इसका मतलब ये क्या थी, आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी। तो मैं इनको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, VD ओवर VT डॉट E की पावर स्मॉल VDT ओवर VT। समझ आई जी, मैंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया है। ये प्लस को तोड़ के मैंने फिर से प्रोडक्ट में ले आया हूँ, फिर से जब मैं इनको इकट्ठा करूंगा यही चीज बन जाएगी। तो अब मैंने ये ऐसा क्यों किया जी, क्योंकि इसमें हमारे पास ये जो पूरा ओवरऑल ये जो लिखा हुआ है ISE की पावर VD ओवर VT, ये रिप्लेस हो जाएगा कैपिटल ID से, बिकॉज ये DC करंट है, और ये साथ में आ जाएगा। अभी स्टूडेंट्स आप कंफ्यूज है, मैं जानता हूं, तो उन बच्चों के लिए मैं यहाँ पे ये इक्वेशन को मेंशन करने लगा हूं। देखें DC करंट के लिए अगर मैं ये वाली इक्वेशन लिखता तो क्या करता जी, सैचुरेशन करंट तो एज इट एज होती, लेकिन इसके वोल्टेज किससे रिप्लेस हो जाते हैं, DC वोल्टेज से, VD ओवर VT। यहाँ पे भी वही फॉर्म बन रही थी। अगर मैं यहाँ पे AC करंट लिखना चाहूँ तो उसकी इक्वेशन मेरे पास कुछ इस तरह से होती है, स्मॉल I स्मॉल d, साथ में टाइम का भी फिर वेरिएशन आता, और IS वैसे का वैसे ही रहता, और E की पावर यहाँ पे वोल्टेज की जगह क्या आ जाता, इस V की जगह क्या रिप्लेस हो जाता, AC वोल्टेज आ जाते, स्मॉल V स्मॉल d टाइम के लिहाज से बटे में VT। तो यही यहाँ पे काम हुआ है, बस ये जनरल फॉर्म हमने प्रूफ करनी थी, जो आपके सामने प्रूफ हो चुकी है। और आगे कुछ 3 न्यूमेरिकल्स हैं, वो इंशाल्लाह आपको मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में हम फरका देंगे, मतलब ज़्यादा उसको लंबा लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक इक्वेशन याद रखिएगा, जो हमारे पास रेजिस्टेंस होती है RD, एक डायोड की रेजिस्टेंस, वो बराबर होती है थर्मल वोल्टेज डिवाइडेड बाय डायोड की करंट। ठीक है, समझ आ रही है ना जी। तो यही चीज़ आपको समझानी थी, बस ये इक्वेशंस आपने याद रखनी है। मैंने इसी वजह से ये प्रूफ करके दिखाया ताकि आपको ये इक्वेशन याद रखने में कोई मुश्किल पेश ना आए। तो स्टूडेंट्स हम इलेक्ट्रिक मशीनरी भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम मैग्नेटिक फ्लक्स वगैरह इस तरह की चीज़ें और इलेक्ट्रिक मोटर और इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे।
تو اس میں بھی ہم انشاءاللہ آپ کو جنرل فارمز کے تھرو سمجھائیں گے کیسے آپ فارمولاز کو یاد رکھ سکتے ہیں، بیکاز اس میں ساری فزکس ہے اور فزکس کو سمجھانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ یہاں پہ یہ جو فارمولاز ہیں ان کو تو یاد رکھنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی ڈیولپمنٹ پہلے سے ہی ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہے جی وہ تھوڑا ایزی ہوتا ہے، انسان اس کو سمجھا سکتا ہے بہت ایزیلی۔ فزکس آسان ہے لیکن جب تھیوری کے ہم پارٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ یہاں پہ ہمیں تھیوری سے پالا نہیں پڑے گا۔